قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو تمام بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا اس سے پہلے، اور کہہ کس سے رہے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ اور اس کا واقعہ اور پس منظر یہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کی چوری کا، کہ بچپن کے اندر یوسف علیہ السلام کی والدہ جب وفات پا گئیں تو ان کی کفالت اور ان کی تربیت ان کے پھپھو کے ذمہ ہو گئی، اور ان کی پھپھو کو ان سے بے لوث محبت ہو گئی، ایک لگاؤ ہو گیا، انسیت ہو گئی، لہذا اب ان کی پھپھی ان کو واپس دینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے مانگا واپس تو ان کو دینا پڑا، مجبوراً دینا پڑا ان کو، لیکن ان کے دل کے اندر ایک کھٹک تھی، ایک میلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو واپس لے لیا جائے، اپنی کفالت کے اندر رکھا جائے، محبت تھی چونکہ، تو انہوں نے ایک ہیلا بنایا، بہانہ کیا، اور اپنا ایک سونے کا ٹپکا یا چاندی کا کوئی قیمتی تحفہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کمر سے اس کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد میں پورے شہر کے اندر اور پورے محلے کے اندر یہ بات عام کر دی کہ میرا وہ سامان غائب ہو گیا ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کی کمر سے وہ ملا۔ اب شریعت یعقوب کے مطابق جو اس وقت قانون تھا، جو اس وقت لا تھی، اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کو پھر سے پھپھو کی جو ہے کفالت میں جانا پڑا۔ یہ تھا واقعہ اس کا۔ اس لیے بارہا یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھ سے محبت نہ کرو، اگر میں اتنا اچھا ہوں، خوبصورت ہوں، میرے اندر بھلائی ہے، احسان مندی ہے، تو مجھ سے محبت تم نہ کرو، کیونکہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ پہلا 3 جگہوں پر یوسف علیہ السلام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پہلی جگہ یہ تھی کہ جب ان کی پھپھو نے ان سے محبت کی تو ان کو اپنے باپ سے الگ ہونا پڑا، اور دوسری جگہ تھی جب ان کے والد صاحب نے ان سے بے انتہا محبت کی تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور تیسری جگہ تھی جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے محبت کیا تو ان کو قید خانے جانا پڑا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام اپنے جی کے اندر سرگوشی کرنے لگے اور ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قال انتم شر مکانا، اور کہنے لگے تم ہی بدترین ہو، تم ہی بدترین درجے کے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب پھر بھائی کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اس کا ایک بہت ضعیف اور بہت کمزور باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے ایک کام کرو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بھلائی کرنے والے، بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کو رکھ لیں جس کے سامان میں یہ پایا ہی نہیں گیا، انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً ناانصاف ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ اس بات سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہیں کنارے میں جا کر کے، قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تو ان کے بڑے بھائی جو یہودا تھے ان کو کہنے لگے کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم نے اپنے باپ سے عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پختہ قسم لی ہے کہ تم یوسف یعنی بنیامین کو واپس لے کر کے جاؤ گے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور تم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں قصوروار ٹھہر چکے ہو، لہذا اب ایسی غلطی نہ کرو۔ فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، وہ یہودا کہنے لگا خدا کی قسم میں اس زمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ کا کوئی حکم آ جائے، یا یہ کہ میرا رب کوئی فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ تمام قصہ بیان کر دیا گیا تو یعقوب علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے لیے دہرایا تھا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، فصبر جمیل، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے صبر بہتر ہوگا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ رب العزت ان سب کو میرے پاس لائے گا، انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان تمام دونوں بھائیوں کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر تھی کہ وہ زندہ ہیں، یعنی فوت نہیں ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ وحی کر دی تھی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں، کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، اتنا علم تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے رخ موڑے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف،
اور روتے روتے ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی اس غم سے جس میں وہ گھٹ رہے تھے۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو ایک مدت کے بعد میں ایک سکون مل جاتا ہے، جو ہے چلو ٹھیک ہے فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک وہ انسان، ایک وہ باپ جس کا بیٹا گم ہو جائے یا اس کی اولاد کوئی غائب ہو جائے، کوئی اغوا کر لے جائے، تو وہ دن بدن گھٹتا رہتا ہے۔ ہر دن جو ہے اس کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے، ملال پیدا ہوتا ہے، رنج پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسے کھا رہا ہوگا، کیسے پی رہا ہوگا، لہذا یہ زیادہ جو ہے رنج و الم کا سبب بنتا ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، وہ کہنے لگے تمام بھائی اللہ کی قسم آپ تو اتنا یوسف کو یاد کر رہے ہیں، آپ نہیں بھولیں گے یوسف کو، حتی تکون حرضا یہاں تک کہ آپ بھول جائیں، او تکون من الہالکین یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنا رونا اور میں اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہا رہا ہوں، تمہارے سامنے تو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ نا، تم کو ملامت نہیں کر رہا ہوں نا، لہذا مجھے بہانے دو آنسو اپنے رب کے سامنے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے ان چیزوں کا علم ہے اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پر نبوت کی بات ہو رہی ہے، یعنی وحی کی بات ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا، ان کو یہ علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو، دیکھو کہاں پہ ہے یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلی سال مصر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، قحط سالی سے ہم گزر رہے ہیں، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہمارے پاس ایک ناقص پونجی ہے، یعنی ایک کم پیسہ ہمارے پاس میں، اتنا پیسہ ہے کہ اس کے عوض میں غلہ نہیں لے سکتے، لیکن تب بھی فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، تب بھی ہمارے لیے ایک اونٹ کی بھرتی نکال دیجئے، اور اب تو ہم خیرات کے مستحق ہو گئے، زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، لہذا ہم پر جو ہے صدقہ کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ رب العزت صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اپنے بھائیوں پر کہ میں ہی یوسف ہوں، تو اب بتلا رہے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا جبکہ تم نادان تھے۔ اب یہ اس کا تعلق اس آیت سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے یوسف کے دل کے اندر وحی کی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کو جتلاؤ گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، تو یہی فرما رہے ہیں، جتلا رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے قالوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا تم ہی یوسف ہو، قال انا یوسف وهذا اخی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، یقینا اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ نیکوکاروں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، تو تمام بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فوقیت دی ہے اور ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے ناانصافی کی تھی آپ کے ساتھ میں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اب یوسف علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ شان تھی، جو شخصیت تھی، اس کے مطابق کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہاری بخشش کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تو بہت مہربان ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے، واتونی باہلکم اجمعین، اور جب تم آئندہ سال آنا تو تمام گھر والوں کو لے کر کے آنا، یعنی اب یہاں پر ان کا 10 بھائی تھے، 10 خاندان تھا، الگ الگ جو ہے ان کے بچے بیویاں سب لوگ تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو لے کر کے آنا۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب قافلہ ان سے جدا ہو گیا تو ان کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی جو ہے ہوا کو محسوس کر رہا ہوں، یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، کہیں تم لوگ یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ اب تو بالکل میں پاگل ہو گیا ہوں، یعنی بالکل گمراہی میں چلا گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو لوگوں نے یہی کہا اللہ کی قسم تم تو وہی پرانی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہو، تم تو یوسف کو یاد کر کر کے پاگل ہو رہے ہو۔
فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پر جب بشارت دینے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ اور وہ تمام بھائی کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ اے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیجیے اپنے رب سے، انا كنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی گناہوں میں ملوث ہیں، ہم ہی ناانصاف تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب سوفا کا لفظ یہاں پر ایک اہم معنی رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سوفا کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا کہ عنقریب دیکھوں گا میں، اس کے بعد اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش کروا دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پر جب آئندہ سال یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تمام قبیلہ، تمام خاندان، 10 کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر کے اندر انشاءاللہ امن کے ساتھ میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو یعنی والدین کو، جو ان کی سوتیلی ماں تھیں، ان کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب اس شریعت کے اندر جو قبروں کے اندر پوجا کرتے ہیں، جو ہے بزرگوں کی تعظیم کی سجدہ کرتے ہیں، جو کسی اور کی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی مطلقاً اب حرام ہو گیا ہے، اب سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اب وہ کہنے لگے کہ اے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ سے بتائی تھی،